عماد الدولہ اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کی زندگی کے متعلق ایک عجیب و غریب واقعہ سنیے۔ ڈیلی فلاسفر لقمان کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ قاضی امام شمس الدین احمد بن خلقان نے اپنی کتاب وفیات العیان میں عماد الدولہ ابو الحسن علی بن بویا کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے والد مچھلی کا شکار کرتے تھے اور ان کا ذریعہ معاش ہی شکار تھا۔ ان کے 3 لڑکے تھے، سب سے بڑے عماد الدولہ، ان سے چھوٹے رکن الدولہ اور سب سے چھوٹے معاذ الدولہ۔ یہ تینوں لڑکے بادشاہ ہوئے اور عماد الدولہ ان دونوں کی خوشحالی اور شہرت کا سبب بنے۔ عماد الدولہ کی مملکت میں عراق، عرب و عجم اور احواز اور فارس وغیرہ شامل تھے۔ عماد الدولہ کو ایک عجیب اتفاق پیش آیا کہ جب شہرازان ان کے قبضہ میں آیا تو ان کے رفقا ان کے پاس آ کر جمع ہوئے اور ان سے مال طلب کیا۔ عماد الدولہ کے پاس اس وقت اتنا مال نہیں تھا کہ ان کو دے کر ان کو راضی کر لیتے، چنانچہ اس فکر کی وجہ سے عماد الدولہ کی ہمت پست ہو گئی۔ چنانچہ عماد الدولہ فکر میں مبتلا اٹھ کر ایک دوسرے کمرے میں چلے گئے اور کوئی تدبیر سوچنے لگے، لیکن جب کوئی تدبیر ان کے ذہن میں نہیں آئی تو وہ پھر آفس مصحابوں کے پاس آئے۔ چنانچہ اسی طرح کئی دن گزر گئے، لیکن رفقا مال کے لیے تقاضا کرنے لگے۔ عماد الدولہ پھر اسی کمرے میں آ کر لیٹ گئے اور کوئی تدبیر سوچنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک عماد الدولہ کو ایک سانپ نظر آیا جو کمرے کی چھت کے ایک شگاف سے نکلا اور دوسرے شگاف میں داخل ہو گیا۔ عماد الدولہ خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں یہ سانپ مجھ پر نہ گر پڑے۔ عماد الدولہ نے فراشوں کو بلایا اور انہیں سیڑھی لانے کا حکم دیا اور انہیں حکم دیا کہ سانپ کو دیکھو وہ کہاں گیا، کہاں فرار ہو گیا ہے۔ جب فراشوں نے چھان بین شروع کی تو معلوم ہوا اس چھت اور دوسری چھت جو کہ اس سے ملحق تھی کے درمیان ایک کھڑکی لگی ہوئی ہے۔ فراشوں نے عماد الدولہ کو اس کی خبر دی۔ عماد الدولہ نے اس کھڑکی کو کھولنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب اس کھڑکی کو کھولا گیا تو اس کے اندر صندوق رکھے ہوئے تھے۔ عماد الدولہ نے صندوقوں کو کھولنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب ان صندوقوں کو کھولا گیا تو ان کے اندر سے 5 لاکھ دینار کی رقم برآمد ہوئی جو عماد الدولہ کے سامنے پیش کی گئی۔ عماد الدولہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے یہ رقم اپنے رفقا میں تقسیم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے عماد الدولہ کے بگڑے کام کو پھر بنا دیا۔ ان صندوقوں میں ان دیناروں کے علاوہ عمدہ قسم کی کافی تعداد میں کپڑوں کے تھان بھی بڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد عماد الدولہ نے ان کپڑوں کے تھانوں کو جو کہ صندوقوں سے برآمد ہوئے تھے پہننے کے کپڑے سلوانے کے لیے ایک ماہر درزی کی تلاش شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا کہ جو درزی پرانے بادشاہ کے کپڑے سیتا تھا اس سے اچھا اور کوئی درزی یہاں نہیں ہے۔ عماد الدولہ نے درزی کو حاضر کرنے کا حکم دیا جو کہ شہر میں کہیں مقیم تھا۔ یہ درزی بہرا تھا، اس کے پاس سابق بادشاہ کی کچھ امانت بھی موجود تھی۔ جب عماد الدولہ نے درزی کو بلایا تو درزی نے سمجھا کہ شاید کسی چغل خور نے عماد الدولہ کو شکایت کر دی ہے اور اسے سابق بادشاہ کی امانت کا علم ہو گیا ہے۔ جب درزی کو عماد الدولہ کے پاس حاضر کیا گیا تو عماد الدولہ نے درزی کو کپڑے ناپنے کا حکم دیا۔ درزی بہرا ہونے کی وجہ سے عماد الدولہ کی بات سمجھ نہ سکا اور اس نے فوراً کہا کہ خدا کی قسم میرے پاس 12 صندوقوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان صندوقوں میں کیا چیزیں ہیں۔ عماد الدولہ درزی کے جواب سے متعجب ہوئے اور عماد الدولہ نے اپنے چند آدمیوں کو درزی کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ وہ صندوق اٹھا لاؤ۔ درزی نے گھر جا کر صندوقوں کو ان آدمیوں کے حوالے کر دیا اور ان آدمیوں نے وہ صندوق عماد الدولہ کے پاس لا کر رکھ دیے۔ عماد الدولہ نے ان صندوقوں کو کھولنے کا حکم دیا۔ جب صندوقوں کو کھولا گیا تو ان میں قسم قسم کے قیمتی کپڑے تھے۔ یہ عماد الدولہ کی سعادت مند ہونے کی علامت ہے۔ عماد الدولہ کی وفات 338 ہجری میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔